اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل ایک معمول تھا رات میں تہجد کی نماز کا، اور ہمارے جتنے اسلاف اور بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کسی حد تک اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ وہ تہجد کی نماز کا خوب اہتمام کرتے تھے، اور یہاں تک کہ عشاء کے وتر یہ تہجد کی نماز میں ادا کرتے تھے۔ اور عشاء کے وتر کے اندر افضلیت یہی ہے کہ ان کو ادا کیا جائے تہجد کی نماز کے بعد، کہ آپ کی رات کے وقت میں سب سے آخری عبادت وتر کی نماز ہونی چاہیے، اور شریعت میں اس کو پسند کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو اپنے اوپر قدرت رکھتا ہو اور جس کو یقین ہو کہ میں صبح تہجد میں لازمی اٹھوں گا، تو وہ رات عشاء کے وتر جو ہے وہ تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول رہا ہے اور اس کی فضیلت اسی وقت پڑھنے میں زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تاخیر ہو جانے کا اسے ڈر ہو یا نہ اٹھ سکتا ہو، اپنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، یا نیند بہت زیادہ سخت قسم کی ہو اس کی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تہجد کی نماز ہمارے بزرگوں کا ایک اور ہمارے اسلاف کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عمل رہا ہے جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے اوپر لازم کیا۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ کے خواب میں آیا اور پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ آگے سے جواب دینے لگے کہ مجھے صرف اللہ رب العزت نے تہجد کی ہلکی پھلکی 2 رکعتیں جو میں پڑھا کرتا تھا اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ یعنی تہجد میں اٹھ کر صرف میں جو 2 رکعتیں پڑھتا تھا وہی میری بخشش کا سبب بنی ہے، اس کے علاوہ جو عبادات تھی وہ میری بخشش کا سبب نہیں بنی۔ حالانکہ وہ بزرگ تھے اور بہت اللہ والے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی بخشش کا ذریعہ کون سی عبادت بنی؟ 2 رکعت تہجد کی۔ تو بزرگ حضرات یہی فرماتے ہیں کہ کم سے کم 2 رکعتیں اٹھ کر لازمی پڑھ لی جائے۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 4 اور 4 رکعتیں کل 8 رکعتیں تہجد کی پڑھتے تھے، 4 کر کے 8 رکعت پڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے 3 وتر پھر اس طرح کل 11 رکعتیں ہو جاتی تھیں۔ تو یہ 11 رکعت کا مستقل معمول تھا آپ علیہ السلام کا۔ وتر کے اندر جو آپ علیہ السلام سورت پڑھا کرتے تھے وہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، یہ والی سورت پڑھا کرتے تھے۔ آگے سبھی کی سورت ہے، اما پارے کی سورت ہے، آسان سورت ہے، اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو آسانی سے یاد ہو جائے۔ اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری رکعت میں سورہ اخلاص، جس کو قل هو اللہ احد بولتے ہیں۔ تو یہ 3 صورتیں آپ علیہ السلام وتر کے اندر معمول تھا پڑھنے کا۔ تو مومن کے لیے یہی ہے کہ وہ نقل کرے آپ علیہ السلام کی، شاید اس نقل کرنے میں اللہ رب العزت مغفرت فرما دے۔ ایک ہمارے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ اپنے معمولات کے اندر ذکر کرتے تھے جس طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اس کو آپ واستغفرہ انہ کان توابا بھی پڑھ سکتے، لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ کچھ وقت کے اندر قرآن پاک کے اطراف میں حاشیے کے اندر لکھا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے یہاں پر رکے، وقف کیا۔ جس طرح ہم سانس لیتے نا، پڑھتے پڑھتے درمیان میں سانس لینا،
تو آپ علیہ السلام یہاں پر سانس لیا. تو اگر کوئی شخص اس کی نقل بھی کرے گا، وہ فرمایا کرتے تھے میں اس کی نقل کرتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت مجھے اس نقل کرنے پر معاف فرما دے اور میری بخشش کر دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے عمل کو لینا ہے، اور آپ کے لیے تو وہ چھوٹے لیکن ہمارے لیے وہ بہت بڑے. آپ علیہ السلام کے لیے وہ چھوٹے ہیں، تو صحابہ نے ایک ایک چیز ہمارے تک پہنچا دی کہ آپ علیہ السلام اگر تلاوت کرتے تھے تو کن کن مقامات پر رکا کرتے تھے، سانس لیا کرتے تھے. تو ہم نے بھی اس مقام پر رک کر سانس لینا ہے، اور نیت اس کی کرنی ہے کہ آپ علیہ السلام یہاں پر رکے تھے، لہٰذا میں بھی یہاں پر رکوں. اور بھی اس طرح کے کئی واقعات ہیں. یہ تو تلاوت ہی قرار بات کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جب کسی سفر پر جاتے تو کسی مختلف مقامات پر رک کر دو رکعت نماز پڑھتے. تو کسی نے پوچھا کہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ایک مرتبہ وہ یہاں سے جا رہے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، تو اس جگہ پر رک کر انہوں نے نماز پڑھی تھی، میں اس کی نقل کر رہا ہوں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے ہنسنے لگے. نیچے قریب میں صحابہ نے پوچھا قریب میں کوئی بات کرنے والا نہیں، کچھ نہیں ہے، آپ وضو کے دوران کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ آپ وضو کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، تو میں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے وضو کرتے کرتے ہنسنے لگا کہ شاید اللہ رب العزت مجھے اس ہنسنے پر میری بخشش فرمائے. تو صحابہ کرام نے ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی بات پر عمل کیا. تو ہم بھی ان باتوں پر عمل کریں. تہجد کا آج کل موقع ملتا ہے ہمیں، تو تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ 2-4 رکعت لازمی پڑھیں، اور ایسا معمول بنائیں کہ یہ رمضان مبارک کے بعد بھی ہم اس کو جاری و ساری رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق